یہ جو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اتنے لوگ اگر آپ پی ڈی ایم کی ریلی میں جمع کر لیتے ہیں کہ زبیر علی میں اتنی کیا خاص بات ہے کہ لوگ ان کو ووٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ پشاور سٹی کے میئر شپ کا الیکشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات 19 دسمبر کو 17 اضلاع میں ہوں گے۔ اس وقت آپ پنڈال میں دیکھ سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک جلسہ ہے، اور ہم یہاں پر موجود ہیں عبدالجلیل جان صاحب کے ساتھ۔ آپ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں۔ جلیل جان صاحب، مختصراً اگر ہم جاننا چاہیں کہ اس وقت پشاور میں جو گہما گہمی ہے، ماشاءاللہ آپ کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں یہاں پہ، بڑا ٹھیک ٹھاک، یہ اگر اس علاقے کی سطح پر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹھاک جلسہ ہے۔ مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیت تو مقابلہ حکومت کے ساتھ ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ کسی اور لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے ہمارا۔ اور جہاں تک لوگوں کی ولولے اور جذبے کا تعلق ہے تو ہم 10-15 دن سے کمپین جو چلا رہے ہیں، ایک دن میں 5-5 10-10 جلسے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کا جو جوش خروش ہو رہا ہے، اور کتاب کی طرف جس طرح لوگ رجوع کر رہے ہیں اور ہم سے وقت مانگ رہے ہیں، پھر پارٹی کے این پی کے پی ٹی آئی کے لوگ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پشاور کا جو میئر کا الیکشن ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، اتنی زیادہ پذیرائی ہمیں مل رہی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک انقلاب کا جذبہ بھرا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 سال میں جو جدوجہد کی ہے، جو بیانیہ مولانا صاحب کا چل رہا ہے، اور اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو شعور دیا ہے قوم کو، وہ سارے کا سارے اس وقت شعوری طور پر عوام جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ کتاب کے نشان پر انشاءاللہ ووٹ لگا کر، مہر لگا کر ہم جمعیت علماء اسلام کو کامیاب کریں گے۔ لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ مہنگائی سے جو لوگ تنگ ہیں ان کا رسپانس آ رہا ہے؟ ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن تو تعمیراتی الیکشن کے لیے ہوتا ہے، اور لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں، جو جتنے بھی لوگوں کے جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے جہاں بھی گئے وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے، ملازمتیں دیں گے، روزگار دیں گے، لیکن آج اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان بھر میں حالات اس طرح خراب ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ تو الیکشن کرانا بھی نہیں چاہتے تھے حکومت، اور غیر جماعتی الیکشن کے لیے انہوں نے ایک قانون سازی بھی کی تھی، لیکن یہ ہائی کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک الیکشن کا اعلان جماعتی بنیادوں پر کر کے قوم پر بھی احسان کیا ہے، اور قوم اس وقت جماعتی الیکشن کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور عوام مہنگائی کے خلاف، ظلم اور جبر کے خلاف، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو زنجیر ہمارے گلے میں پڑی ہے، اس کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی کامیابی 110% یقینی ہے۔ اب یہ بتائیے سر کہ عملی طور پر پی ڈی ایم کا وجود نہیں نظر آ رہا، کیونکہ مختلف علاقوں میں، مختلف اضلاع میں ایک دوسرے کے خلاف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صرف پشاور کی حد تک اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم کا وجود نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ اصل میں پی ڈی ایم کا اتحاد انتخابی اتحاد نہیں تھا، ابھی تک نہیں ہے، اور ہم نے اضلاع کی سطح پہ ہر ضلع کو اختیار دیا تھا۔ یہاں پشاور کا جو میئر ہے، مسلم لیگ اور قومی وطن پارٹی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اس طرح نوشہرہ میں بھی، اس طرح کوارٹ میں، مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کی سطح پہ الیکشن نہیں ہو رہا، ہر جماعت اپنے اپنے طور پر کر رہی ہے، اور ایک جماعت مسلم لیگ یا پھر مسلم لیگ یا جے یو آئی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ اپوزیشن نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ حکومت ہے، ان کا ٹارگٹ حکومت ہے، تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی بجائے زیادہ توجہ ہم حکومت کے اقدامات کی طرف دے رہے ہیں، جو عوام کچھ پالیسیاں اس کی طرف دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی، مارجن سے جیتیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اتنے لوگ اگر آپ پی ڈی ایم کی ریلی میں جمع کر لیتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی ریلی سے کم نہیں ہے، پی ڈی ایم کی ریلی تو بڑی چیز تھی۔ نہیں، یہ لوگ زیادہ آپ ازائے مذاق بات کر رہے ہیں، اس کو آپ انٹرویو کا حصہ نہ بنائیں۔ پی ڈی ایم ایک مسئلہ ایک الیکشن کا جذبہ ہے، اس وقت تو الیکشن کی مہم شروع تھی، کوئی کاغذات جمع کرا رہا تھا، کوئی کیا، تو وہ کام نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں تو دیکھو گلی مالے کی بات ہے، صرف بابوزئی علاقہ ہے، صرف اور صرف بابوزئی علاقے میں جو جنرل کونسل کھڑے ہیں، ان کی اسٹریٹ پاور ہے جی۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مختلف علاقوں میں ایک دوسرے کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور قومی وطن پارٹی، تو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہوگا؟ نہیں، اصل میں انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں دیے اپنی جماعت کے لوگوں کو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جن کو ٹکٹ دیے ہیں وہ ناراض ہیں، نہیں دیے وہ ناراض ہیں۔ ان کے اپنے تین لوگ کھڑے ہیں تو ان کے ووٹ بھی تقسیم ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال رخ جو ہے اس جگہ پشاور میں جو ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں، دیگر اضلاع بھی میں آج پبی کا 2 جگہ پہ جلسے کیے ہیں، رخ جمعیت علماء اسلام کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ ہے۔ نہیں، یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا تعلق جمعیت علماء اسلام تو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تو تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، بہت ٹھیک ٹھاک زبردست جلسہ ہے یہ، ایک وارڈ کا جلسہ ہے، ایک این سی کا جلسہ ہے، نیبرہڈ کونسل کا جلسہ ہے۔ یہ کوئی ہم نے پورے پاکستان سے لوگ نہیں بلائے یا پورے پشاور سے یا پورے پی کے سے بھی نہیں آئے، یہ صرف ایک نیبرہڈ کونسل کا لوگ ہیں۔ تو یہ جو 19 دسمبر کو الیکشن ہو رہا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ اثر انداز ہوگا دوسرے مرحلے پر 16 جنوری کو جو ہو رہا ہے؟ بالکل 16 جنوری کو بھی اثر انداز ہوگا اور آئندہ الیکشن کے لیے بھی انداز ہوگا۔ ایک بات میں آپ کے اس چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج اطلاع ملی ہے باب سکھ ذرائع سے کہ حکومت اپنی مرضی کی ڈیوٹیاں لگا رہی ہے، باقاعدہ ایجوکیشن آفیسر اس میں ملوث ہیں۔ ہم الیکشن کمیشنر کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے نوٹس دے کہ جو حکومت جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہی ہے وہ لوگ جو ہے وہ حکومت کے لیے کمپین بھی کر رہے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی بھی لگائی جا رہی ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو روکے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا اس حوالے سے؟ ہم صبح آج پتہ لگا انشاءاللہ صبح آگاہ کر لیں گے، صبح درخواست دے دیں گے۔ اس سے پہلے کئی درخواستیں دے چکے ہیں، ہم درخواستیں دے چکے ہیں۔ تو یہ جو زبیر علی صاحب ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے، کیوں لوگ ان کو ووٹ دیں؟ اصل میں یہ اس کے والد صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہیں ناظم کی حیثیت سے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ جو کام کیے ہیں اس کے والد صاحب نے، لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ پشاور کو خوبصورت بنائیں گے، پشاور کو گرین بنائیں گے، پشاور کے مسائل کے لیے کوشش کریں گے۔ تعلیم یافتہ ہے، پشاوری ہیں، پشاور میں پڑھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کا رجحان اس طرف ہے۔ اور مقامی ہیں پشاور کے؟ جی پشاور کے، جی بالکل۔ نہیں، لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے؟ بالکل پشاور کے، جو آدمی پشاور میں پیدا ہو جائے تو پشاور کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو پشاور میں آباد لوگ ہیں، جیسے مومند برادری ہے، باجوڑ کے ہم لوگ تو پشاوری کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں سے رسپانس اچھا آ رہا ہے؟ تو وہ بھی پشاور والے ہیں، یہاں پیدا ہوئے تو پشاور کے ہیں۔ اگر اس کا ووٹ ادھر ہے تو پشاور کے ہے۔ کیا ہم اس کو بھی پشاوری کہہ سکتے ہیں جو دبئی سے آتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ کیا ہم ان کو بھی پشاوری کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک۔ جلیل جان صاحب، میں چاہوں گا کہ ادھر ہی اگر زبیر صاحب تشریف لائیں اور ان سے فوری طور پر ہم بات کر لیں۔ ناظرین، ہم یہاں پر زبیر علی جو حاجی غلام علی صاحب کے صاحبزادے ہیں، امیدوار ہیں سٹی کونسل کے میئرشپ کے، تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ تشریف لے آئے ہیں۔ زبیر علی صاحب سے ہم بات کریں گے مختصراً، آپ کا جلسہ بھی، آپ کا یہاں پہ تقریر بھی ہوگی، کہ مختصراً زبیر علی سے ہم صرف اتنا جان سکیں کہ زبیر علی میں اتنی کیا خاص بات ہے کہ لوگ ان کو ووٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ محبت تو انسان کے دل میں اللہ پاک ڈالتا ہے۔ بہرحال عوام نے 8 سالوں سے، پچھلے جو 8 سال ادوار کے دور گزرے، اس میں یہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لاقانونیت کی چکی میں پس رہے، بد امنی کی چکی میں پس رہے، اور خاص کر خصوصاً ہمارا نوجوان نسل، یعنی جو منشیات اور آئس کی طرف، بے روزگاری، مہنگائی اور والدین کی پریشانی کی وجہ سے جا رہے نا، تو انہوں نے تمام من حیث القوم ایک اجتماعی طور پر ہماری تائید کی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، تاجر برادری ہے، وکلاء کی تنظیمیں ہیں، وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے ان تمام لوگوں میں سے یہ دیکھ لے کہ زبیر علی بحیثیت یا ڈسٹرکٹ ممبر یا فیڈریشن کا ذمہ دار وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے۔ خصوصاً اس میں یہ وجہ تھی کہ میں اس شہر اسی مٹی میں پیدا ہوا ہوں اور اسی مٹی میں پلا بڑا ہوں۔ اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف پشاور میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی، پورے انشاءاللہ کے پی میں ہے، بنو میں بھی بن رہی ہے۔ نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں نا جماعتیں، مسلم لیگ نون، جے بہرحال لوکل باڈیز الیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں یہ اپنا وہ پاور بھی شو کریں گے نا، ووٹ بینک بھی شو کریں گے۔ بہرحال میں تمام سیاسی جماعتوں کا بھی مشکور ہوں، عوام کے بھی مشکور ہوں۔ آپ عوام کے جوش و جذبے کو، محبت کو اور ان کی سپورٹ کو آپ بھی دیکھ رہے، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری اور بحیثیت ایک انتظامیہ کے
ذمہ دار بہت شکریہ حاجی زبیر علی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور میں دکھانا چاہتا ہوں ذرا یہاں پہ جوش و جذبہ اور کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک اس کو ہم جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ بابو گڑھی علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کی شرکت کے حوالے سے دیکھیں، پارٹی پرچم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں JUI کے ورکرز بھی ہیں، مقامی لوگ بھی ہیں، اور یہ جلسہ میں چاہتا تھا کہ براہ راست آپ کو دکھا سکوں۔ اسی طرح کی اور جو سیاسی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور وقتاً فوقتاً کی جو لمحہ بلمحہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین۔